تقابل ادیان میں عورت کا مقام۔ عورت اس کائنات کا حسن ہے۔ قوانین اسلام نے عورتوں کو جو حقوق عطا کیے ہیں، اس کا صحیح اندازہ ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم دیگر ادیان میں مقام عورت پر آگاہی حاصل کریں اور پھر اسلام نے انہیں جو حقوق دیے ہیں اسے تقابل کریں۔ پہلے ہلکی سی جھلک غیر اسلامی نظام و قوانین کی جو صنف نازک کے بارے میں دنیا بھر میں رائج ہیں۔ یہ کالم اسلامک اسکالر نور حسین افضل صاحب کی کتاب قلم کی قسم سے ماخوذ ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ رومن لا۔ ہم یہاں سب سے پہلے رومن لا کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اس لا میں کنبے کے سربراہ کو کنبے کے بقیہ افراد پر، خواہ وہ بیوی ہو یا بہو، بیٹے بیٹی ہو یا پوتے پوتی، خرید و فروخت کرنے، ہر طرح کی ایذائیں دینے، حتیٰ کہ قتل کرنے کا اختیار تھا۔ نیز بیوی کو ترکے سے محروم رکھنے کا بھی اسے حق حاصل تھا۔ یونانی قانون۔ یونانی قانون میں عورت شادی سے قبل سرپرست کے اور شادی کے بعد شوہر کے پنجہ استبداد میں رہتی۔ وہ نہ اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتی تھی نہ جان میں۔ باپ اپنی بیٹی کو فروخت کرتا تھا اور ہونے والا شوہر اسے خریدتا تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو پورا اختیار ہوتا کہ وہ اسے چاہے اپنی زوجیت میں رکھے یا کسی اور کو سونپ دے۔ مسیحی مذہب۔ اس بارے میں غیر عیسائیوں نے نہیں، خود عیسائیت میں جو تفصیلات بتائی ہیں وہ عبرت کے لیے کافی ہیں۔ مثلاً ایک عیسائی انگریز فلسفی ہربرٹ سپنسر کہتا ہے 11ویں اور 15ویں صدی بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی 800 سال بعد تک انگلستان میں عام طور پر بیویاں فروخت کی جاتی تھیں۔ عیسائی مذہبی عدالتوں نے ایک قانون کو رواج دیا تھا جس میں شوہر کو یہ حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی بیوی دوسرے شخص کو جتنی مدت کے لیے چاہے دے سکتا ہے۔ اور تو اور 16ویں صدی میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 1000 سال بعد اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ عورت کو کسی بھی چیز پر ملکیت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور ان سب سے زیادہ تعجب خیز انگلستان کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا جس میں عورت کے لیے انجیل پڑھنا حرام قرار دے دیا گیا۔ یہودی مذہب۔ موجودہ یہودی مذہب میں عورتیں ترکے کا استحقاق قطعاً نہیں رکھتی تھیں، چاہے بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو یا بہن۔ البتہ بڑا لڑکا چھوٹے لڑکے کے مقابلے میں دوہرا حصہ اپنے باپ کے ترکے میں سے پاتا۔ ہندو دھرم۔ ہم سب سے پہلے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے حوالے سے ہندو مت میں عورت کے حقوق وغیرہ کے بارے میں جو ملتا ہے اس کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ سمرتی ہندو مذہب کی معتبر کتاب ہے۔ اس میں 8 قسم کی شادیوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ان میں ایک قسم کا نام اسورا ہے۔ یہ طریقہ جنگجو اور پچھلی ذات کے لوگوں میں رائج تھا جس میں عورت کو خریدا جاتا تھا۔ اسی طرح نکاح کی ایک قسم کا نام راکشش ہے جس میں عورت پر زبردستی قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ ہندو مذہب میں شادی کے علاوہ ایک اور بھی عقد جائز تسلیم کیا گیا جسے نیوگ کہتے ہیں۔ اس میں شادی شدہ عورت سے بھی دوسرا شخص کچھ مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام نے خواتین کو کیا دیا؟ اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اس کے لیے کیسے کیسے شرعی قوانین میں رعایتیں دی گئی ہیں۔ عورت کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کامل اس شخص کا ہے جو خوش اخلاقی میں ممتاز ہو، اور تم سب سے اچھا وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو۔ عورتوں کے اخراجات۔ عورت کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے، اس کے ساتھ عزت و احترام کا بلکہ دلجوئی کا معاملہ کرنے کا حکم اس کی صنفی نزاکت کے لحاظ اور رعایت کی بنا پر ہے۔ ایک صحیح حدیث میں انہیں قواریر آبگینہ فرما کر ان کی نزاکت کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پر اسے کسب معاش کی مشقتوں سے بچایا گیا ہے اور اس کا نفقہ کسی نہ کسی مرد کے ذمے کر دیا گیا۔ شادی سے قبل والد پر والد نہ ہونے یا اس کے اخراجات برداشت کرنے کے لائق نہ ہونے کی صورت میں حسب اصول وراثت دادا، چاچا، بھائیوں وغیرہ پر، شادی کے بعد شوہر پر، شوہر سے علیحدگی کی شکل میں عدت کے درمیان کے تمام اخراجات شوہر کے ذمے، شیرخوار بچے کی موجودگی میں عدت کے بعد بھی جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا رہے ان کے اخراجات شوہر کے ذمے لازم ہیں۔ عورت کے اختیارات۔
عورت بالغ ہونے کے بعد مرد کی ہی طرح اپنے جان و مال، نکاح، مالی لین دین وغیرہ کے بارے میں قانون شریعت کے لحاظ سے پوری طرح مختار ہوتی ہے، اپنے مال کی پوری طرح مالک ہوتی ہے، جس طرح مرد کہ جہاں چاہے، جیسا چاہے، جتنا چاہے خرچ کرے۔ عورت کا ترکے میں شرعی استحقاق۔ دنیا کی کسی بھی مذہب، ملک اور قوم نے عورت کو ترکے کا استحقاق نہیں دیا، لیکن دین اسلام نے بالکل مرد ہی کی طرح عورت کو بھی ترکے کا مستحق بنایا ہے، اور اس بارے میں عمر اور نمبر کا بھی فرق نہیں کیا۔ مثلاً پہلی ہی اولاد کو ترکہ ملتا یا نرینہ کو ہی ملتا، بقیہ کو نہ ملتا، کیونکہ جب سب استحقاق میں اولاد میں برابر ہیں تو اس کی بنیاد پر ملنے والے حق میں فرق کیوں ہو؟ اسلام میں نظام وراثت، اس نظام کی روح سے عورتوں میں ماں، بیٹی، بیوی کسی حال میں بھی ترقی سے محروم نہیں رہ سکتی۔ ان کے علاوہ بہت سی صورتوں میں پوتی، دادی، نانی، بہن، ان کی تینوں قسمیں حقیقی، اللاتی، اخیافی، بلکہ بعض صورتوں میں پھپھی، نواسی بھی ترکہ پانے کی مستحق ہوتی ہیں۔ وہ خواتین خوش قسمت ہیں جنہوں نے مسلم گھرانے میں آنکھ کھولی، اور وہ خواتین زیادہ داد و تحسین کی مستحق ہیں جو بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو عورتوں کا محافظ اور ان کے حقوق کا صحیح علمبردار بھی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حسین افضل آفیشیل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔